بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں فلسفہ شہادت کے بارے میں۔ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار شہداء گزرے ہیں کہ یقیناً جن کے جسموں سے گرنے والے خون کے ہر قطرے نے مذہب اسلام کو فروغ بخشا ہے، جن کے جسموں پر لگنے والے ہر زخم نے اسلام کو حیات سرمدی سے بہرور کیا ہے، وہ عظیم جانثاران جنہوں نے اپنے جسموں پر تیروں کی بارشوں کو برداشت کیا، جنہوں نے اپنے اعضاء و جوارح اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا اور بالآخر جام شہادت نوش کر گئے، لیکن کبھی اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا، کبھی اسلام کی عظمت پر ایک حرف بھی آنے نہیں دیا، جن کے دم قدم سے اسلام روز افزوں پھیلتا پھولتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ بلا شبہ کتب تاریخ ایسے دلیروں، بہادروں، جیالوں اور مرد مجاہدوں کے ایمان افروز واقعات سے لبریز ہیں۔ کسی کاتب کے قلم میں وسعت کہاں، کسی مصنف کی کتاب میں وہ جرأت کہاں جو ان حضرات کے کلیدانہ، دلیرانہ اور شجاعتانہ کردار کا احاطہ کر سکے۔ جب بھی ہمارے سامنے شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے یا تاریخ اسلام کے سرفروشوں کے واقعات ہماری سماعت تک پہنچتے ہیں تو اول وقت میں سب سے پہلے ہمارا ذہن و فکر جس شخصیت عظمیٰ یکتائے زمانہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ ذات نواسہ رسول، جگر گوشاں بطول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مذہب اسلام میں شہادتیں تو بہت سے جانثاروں نے پیش کی، بہت سے جانثاروں نے اپنے خون جگر سے مذہب اسلام کی کھیتی کو سیراب کیا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے نمایاں اور نرالا ہے، اور آپ کی شہادت تمام شہادتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں جو الم و اضطراب سے پر واقعہ پیش آیا، پوری اسلامی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چشم فلک نے شہادت کے بے شمار واقعات کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ اس روئے زمین نے اپنی پشت پر نہ جانے کتنے شہیدوں کے مبارک جسموں کے بوجھ کو برداشت کیا ہوگا، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر چشم فلک سے بھی آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ زمین اہل بیت اطہار کے خون کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے اپنے وجود پر نادم و پشیماں تھی۔ آہ میدان کربلا، آہ وہ شہادت امام حسین، وہ کیسا مقابلہ تھا، وہ کیسی جنگ تھی جس میں ایک طرف 22,000 کا مسلح لشکر جرار جو ٹاٹے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف وہ نواسہ رسول جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحسین منی و انا من الحسین فرمایا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں پر بٹھایا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی بشارت دی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان، رفقا اور چند اعضاء کے ساتھ میدان کارزار میں اپنے نانا جان کے امتیوں کی تنہا قیادت فرما رہے ہیں۔ امام حسین کا یہ جوش و جذبہ، یہ شجاعت و بہادری اور اتنی بڑی فوج کے سامنے اپنے ایمان پر ثابت و مستحکم رہنا، یہ ایک منٹ کے لیے ہمارے ذہن و فکر کو
ورتا حیرت میں ڈال دیتا ہے اور میں ہر ایک مخبوط الحواس ہو کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی جس نے امام حسین کو ایک بلند پہاڑ کی طرح ڈٹے رہنے پر ابھارا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کے پائش ثبات میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آنے دی؟ تو ایک جواب حاشیہ ذہن پر ابھر کر آتا ہے۔ ایک چیز ہمارے فکر کے دریچوں پر دستک دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ چیز جذبہ شہادت تھی جس نے امام حسین کو ظلم و جفا کی اس تیز آندھی میں بھی جمائے رکھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے کا جوش و خروش تھا جو امام حسین نے اپنے 6 ماہ کی شیرخوار بچے تک کو رضا الہی کے لیے نذر کر دیا اور اپنے اہل و عیال کی فکر نہ کرتے ہوئے بالآخر خود بھی جام شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے۔ لیکن آپ نے باطل کی بیعت کو ہرگز گوارا نہ کیا۔ آپ نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، لیکن یزید سے صلح و مشورہ نہ کیا، گویا کہ آپ قیامت تک کے اپنے نانا جان کے امتیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دنیا میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، برداشت کر لینا، دشواریاں تمہارے راستے کی دیوار بن جائیں، صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ لیکن جب مذہب اسلام کی بات آ جائے، جب ناموس سے خدا اور رسول کی بات آ جائے تو اپنے مد مقابل کی طاقت و قوت کو مت دیکھنا، اپنے سامنے کی مسلح افواج کو مت دیکھنا، اقتدار کی کرسی پر کون ہے اس کی فکر ہرگز مت کرنا، بلکہ جب ایک ایسا نازک وقت آ جائے تو سمجھ لینا کہ اب شہادت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اپنی جان و مال اور اولاد ہر چیز کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا، ہنس کر شہادت کو گلے لگا لینا، لیکن کبھی بھی باطل سے سمجھوتا مت کرنا اور سمجھ لینا کہ اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، لہٰذا مذہب اسلام کو اپنے خون جگر سے سیراب کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں جگہ نصیب فرمائے، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو صبر حسین اور جذبہ حسین سے سرشار فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی، لکھتا ہوں خون دل سے شہادت حسین کی، شہادت حسین کی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، یہ ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام نے، ایک زخم اور دل پہ بھی گہرا لگا دیا، دریا پہ بھی انہوں نے پیرا لگا دیا، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن